بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی تو ناممکن کو ممکن کر دکھانے والا آدمی ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ یہاں کون کون سے طریقے آزما چکا ہے۔ یہ بھی بتایا تھا کہ قلعے کے اندر کیا کیا ہے، رسد اور جانور کہاں ہیں اور آبادی کس طرف ہے۔ اسے یہ معلومات جاسوس نے دی تھیں۔ وہ اندر آگ پھینکنا چاہتا تھا مگر اس کی منجنیقیں چھوٹی تھیں۔ اس کے علاوہ صلیبیوں کے پاس بڑی کمانیں تھیں جن کے تیر بہت دور تک چلے جاتے تھے۔ یہ تیر منجنیقوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے، اسی لیے قلعے کے دروازے پر بھی آگ نہیں پھینکی جا سکتی تھی۔ مجاہدین کہیں سے قلعے کی دیوار توڑنے کی کوشش کرتے تھے تو اوپر سے صلیبی جلتی ہوئی لکڑیوں اور دہکتے کوئلوں کے ڈرم انڈیل دیتے تھے۔ نور الدین زنگی نے اپنے نائبین کا اجلاس بلا کر انہیں کہا، صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ وہ بڑی منجنیقیں بنوا کر اندر آگ پھینک سکتا ہے، لیکن اندر مسلمانوں کی آبادی بھی ہے۔ اگر ایک بھی مسلمان جل گیا تو یہ ساری عمر کا پچھتاوا ہوگا۔ میں اب ایوبی کی سوچ کے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں نے اتنی بڑی منجنیقیں بنانے کا انتظام کر لیا ہے جن کی پھینکی ہوئی آگ اور وزنی پتھر دور تک جا سکیں گے۔ آپ کو یہ حقیقت قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کی پھینکی ہوئی آگ سے اندر چند ایک مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچے گا۔ میرے دوستو، اگر تم اندر کے مسلمانوں کی حالت جانتے ہو تو کہو گے کہ وہ مر ہی جائیں تو اچھا ہے۔ وہاں کسی مسلمان کی عزت محفوظ نہیں۔ مسلمان بچیاں صلیبیوں کے پاس ہیں اور مرد کھلے قید خانے میں پڑے ہیں۔ وہ تو دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ انہیں موت دے دے۔ آپ کا محاصرہ جس قدر لمبا ہوتا جائے گا، اندر کے مسلمانوں کی اذیت بھی اسی قدر زیادہ اور اذیتوں کی مدت لمبی ہوتی جائے گی، اور پھر یہ ضروری تو نہیں کہ ہر ایک مسلمان جل مرے گا۔ اگر چند ایک مر گئے تو ہمیں یہ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ آپ بھی تو مرنے کے لیے آئے ہیں۔ اسلام کو زندہ رکھنا ہے تو ہم میں سے کسی ایک کو جانیں قربان کرنی ہوں گی۔ میں آپ کو یہ اطلاع اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ میں سے مجھ پر کوئی یہ الزام عائد نہ کرے کہ میں نے ایک قلعہ سر کرنے کے لیے بے گناہ مسلمانوں کو جلا دیا ہے۔ ایک سالار نے کہا، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں سوچے گا۔ ہم یہاں اپنی بادشاہی قائم کرنے نہیں آئے۔ فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ہم یہاں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بادشاہی بحال کرنے آئے ہیں۔ قبلہ اول ہمارا ہے، صلیبیوں اور یہودیوں کا نہیں۔ ایک اور نے کہا، ہم یہودیوں کے اس دعوے کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ فلسطین یہودیوں کا وطن ہے۔ ہم سب جل مرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نور الدین زنگی کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جس میں مسرت نہیں تھی، اور اس نے کہا، تم جانتے ہی ہوگے کہ فلسطین کو اپنا وطن بنانے کے لیے یہودی کس میدان میں لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دولت اور اپنی بیٹیوں کی عصمت صلیبیوں کے حوالے کر دی ہے اور انہیں ہمارے خلاف لڑا رہے ہیں۔ اپنی دولت اور اپنی لڑکیوں کے ہی ذریعے ہماری صفوں میں غدار پیدا کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا نشانہ صلاح الدین ایوبی اور مصر ہے۔ مصر کے بڑے بڑے شہروں میں فحشا عورتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ سب یہودی عورتیں ہیں۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مسلمان امراء اور دولت مند تاجر یہودیوں کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ ان میں نفاق اور تفرقہ بھی پیدا ہو گیا ہے۔ اب کفار انہیں آپس میں لڑائیں گے۔ اگر ہم ہوش میں نہ آئے
تو یہودی ایک نہ ایک دن فلسطین کو اپنا وطن بنا کر قبلہ اول کو اپنی عبادت گاہ بنا لیں گے اور مسلمان مملکتیں آپس میں لڑتی رہیں گی۔ انہیں محسوس تک نہ ہوگا کہ ان کی آپس کی چپکلش کے پیچھے یہودیوں اور صلیبیوں کا ہاتھ ہے۔ یہ ہوگا دولت، عورت اور شراب کا کرشمہ جو شروع ہو چکا ہے۔ اگر ہمیں آنے والی نسلوں کو باوقار زندگی دینی ہے تو ہمیں آج کی نسل کے کچھ بچے قربان کرنے پڑیں گے۔ میں نیا چاند نکلنے تک کرک لے لینا چاہتا ہوں، خواہ مجھے اس کے کھنڈر ملیں اور اندر مسلمانوں کی جلی ہوئی لاشیں ملیں۔ ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں صلیبیوں اور یہودیوں کو بحیر روم میں ڈبونا ہے۔ یہ کام ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے بعد اسلام کا پرچم غداروں اور صلیب نوازوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا۔ نور الدین زنگی نے کاریگروں کی بھی ایک فوج ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے متعلقہ کاریگروں کو بتا دیا تھا کہ کھجوروں کے بہت لمبے لمبے درخت کاٹ کر منجنیقیں تیار کریں۔ اس نے کاریگروں کے مشوروں سے کچھ اور قسم کے بھی درخت کٹوا لیے تھے اور حکم دیا کہ ان کے تنے اور ٹہنیاں خشک ہونے سے پہلے کام میں لائی جائیں تاکہ ان میں لوہے والی سختی پیدا نہ ہو جائے۔ کاریگر دن رات مصروف رہتے۔ اس کے ساتھ ہی زنگی نے وزنی پتھروں کے ڈھیر لگوا دیے تھے۔ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کا چھوڑا ہوا آتش گیر مادے کا ذخیرہ بھی تھا۔ بہت سا سیال مادہ زنگی اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ اس نے آگ کے گولے تیار کر لیے تھے۔ اسی دوران مصر سے سلطان ایوبی کی بھیجی ہوئی فوج بھی پہنچ گئی۔ نور الدین زنگی کو اس فوج کے متعلق بتایا گیا تھا کہ بغاوت کے لیے تیار تھی، لیکن زنگی نے جب اس کا معائنہ کیا تو اسے بغاوت کا شبہ تک نظر نہ آیا۔ زنگی سلطان ایوبی کی طرح دانشمند اور دوراندیش انسان تھا۔ اس نے اس فوج کو چند ایک پرجوش الفاظ سے اس سے زیادہ بڑکا دیا جتنا سلطان ایوبی نے بڑکا کر بھیجا تھا۔ ایک روز سورج غروب ہو چکا تھا۔ صلیبی حکمران اور اعلیٰ فوجی کمانڈر قلعے کے اندر ایک کانفرنس بیٹھے تھے۔ ان کی باتوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ انہیں محاصرے کے متعلق کوئی پریشانی نہیں۔ انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ سلطان ایوبی مصر جا چکا ہے اور نور الدین زنگی آ گیا ہے۔ کانفرنس والے دن کی صبح انہیں یہ اطلاع ملی کہ مصر سے تازہ دم فوج آ گئی ہے۔ اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے یہ سب اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ابھی بات شروع کی ہی تھی کہ دھماکے کی آواز سنائی دی اور ملبہ گرنے کا شور بھی اٹھا۔ صلیبی کمانڈر اور حکمران دوڑتے باہر نکلے۔ ساتھ والے کمرے کی منڈیر پھٹ گئی تھی اور وہاں ایک وزنی پتھر پڑا تھا۔ دیوار میں شگاف نہیں ہوا تھا۔ زناٹا سا سنائی دیا جو قریب آ کر دھماکہ بن کر خاموش ہو گیا۔ اسی جگہ کے قریب ایک اور پتھر گرا۔ صلیبی وہاں سے بھاگے۔ وہ سمجھ گئے کہ مسلمان منجنیقوں سے پتھر پھینک رہے ہیں۔ وہ قلعے کی دیوار پر گئے مگر شام اندھیری ہو چکی تھی۔ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ نور الدین زنگی کی تیار کرائی ہوئی ایک منجنیق تھی جسے تجرباتی طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ یہ ضرورت کے عین مطابق دور مار تھی مگر اسے چلانا بہت مشکل تھا۔ ایک لمبے ٹہن کے وسط میں مضبوط رسے بندھے گئے تھے جنہیں گھوڑوں کے زور سے کھینچ کر خم دیا جاتا اور خم کی جگہ پتھر رکھا جاتا تھا۔ انتہائی خم میں لے جا کر رسا تلواروں سے کاٹ دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ رسا کٹ جاتا اور اسے گانٹھ دے کر دوبارہ استعمال کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ دوسری تکلیف یہ ہوتی تھی کہ جب 8 گھوڑوں کو
खिंचा तना हुआ रस्सा कटता तो घोड़े दूर आगे को इस तरह चले जाते थे जैसे किसी बेपनाह कुव्वत ने धक्का दिया हो। 2-3 बार यूं हुआ कि 2 घोड़े आगे जाकर घुटनों के बल गिर पड़े और पिछले घोड़े उनके ऊपर गिरे। 2 सवार ऐसे जख्मी हुए कि महाज के काबिल ना रहे। जंगी ने फिर भी आधी रात के बाद तक ये अमल जारी रखा, जिससे ये नुकसान हुआ कि सलीबियों के हेडक्वार्टर की 2 छतें गिर पड़ी और चंद एक कमरों की दीवारों में लंबे चौड़े शिगाफ पड़ गए। ये नुकसान कुछ ज्यादा तो नहीं था, लेकिन सलीबियों की हौसला शिकनी की सूरत पैदा हो गई थी। चंद एक दीवारों के शिगाफों ने हेडक्वार्टर के महाफिजों और दीगर अमले को वहां से भगा दिया था और सुबह तक उस दौर की पहली बमबारी की दहशतनाक खबर सारे शहर में फैल गई थी। मगर आधी रात के बाद नूरुद्दीन जंगी की पहली दूरमार मंजनीक बेकार हो गई थी। पत्थर फेंकने वाला हिस्सा जिसे खम दिया जाता था ज्यादा इस्तेमाल से या ज्यादा जोर देने से टूट गया। आखिरी पत्थर किले के अंदर जाने की बजाय दीवार के बाहर लगा। जंगी ने अगला पत्थर फेंकने से रोक दिया, ताहम ये तजर्बा नाकाम नहीं था। कारीगरों में 2 खास तौर पर दानिशमंद थे। उन्होंने बुनियादी उसूल देख लिया था। इस उसूल पर उन्हें कामयाब दूरमार मंजनीक तैयार करनी थी। उन्होंने इस पर गौर करना शुरू कर दिया कि रस्से काटे बगैर पत्थर निकले और अगर रस्से काटने ही पड़े तो घोड़े इससे पहले तने हुए रस्सों से आजाद कर दिए जाया करें। नूरुद्दीन जंगी ने उन्हें कहा कि वो जो कुछ भी करें वक्त जाया किए बगैर करें, दिन रात सोचें और काम करें। उन्होंने काम शुरू कर दिया। इसके साथ ही जंगी ने तीर व कमान बनाने वाले कारीगरों से कहा कि वो दूरमार कमाने तैयार करें। उसने अपने कमांडरों से कहा कि अपने दस्तों में से गैर मामूली तौर पर ताकतवर सिपाही अलग कर लें जो बड़ी कमानों से तीर फेंक सकें। सादिया के गांव के बाहर जहां वो बकरियां चराती और महमूद बिन अहमद से मिला करती थी, एक ऐसी दुनिया आबाद हो गई जिसकी रौनक वहां के लोगों के लिए रूहे जमीन की नहीं आसमान से उतरी हुई मालूम होती थी। बहुत देर गुजरी, सूरज गरूब हो चुका था, रात तारीक थी। लोगों को टीलों के अंदर जाने की इजाजत दे दी गई थी, लेकिन उन्हें एक तरफ बिठा दिया गया था। किसी को किसी टीले के ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी। लोगों को जहां बिठाया गया वहां से किसी को उठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा था, बल्कि उससे डराया जा रहा था। कहते थे कि वो किसी की जरा सी भी हुर्मत से नाराज हो गया तो सब पर मुसीबत नाजिल होगी। लोग दम बखुद बैठे देख रहे थे। उनसे कुछ दूर बड़ी खूबसूरत दरिया और उन पर 2 कालीन बिछे हुए थे। पीछे लंबे लंबे पर्दे लटके हुए थे जिन पर सितारे से चमक रहे थे। ये चमक उन मशालों और कंदीलों से पैदा हो रही थी जो एक खास तरकीब से रखी जल रही थीं। पर्दों के पीछे अमूदी टीला था जिसके दामन में अजनबी लोग गार खोद रहे थे। इस टीले के पीछे कुछ जगह हमवार थी, वहां रंगारंग खेमे नस्ब थे। तमाशाइयों पर ऐसा रौब तारी था कि वो एक दूसरे के साथ सरगोशी में भी बात नहीं करते थे। ये रात उससे अगली थी जिस रात सादिया अगवा हुई थी। सामने लटके हुए पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। सितारे आसमान के सितारों की तरह टिमटिमाने लगे और ऐसे साजों का तरन्नुम सुनाई देने लगा जिसके नाम से भी कोई वाकिफ नहीं था। ये एक गूंज सी थी जिसमें तलस्सुमाती सा तासुर था। सहरा की खामोश रात में ये तासुर रूहों तक उतरता महसूस होता था।
یہ احساس بھی ہوتا تھا جیسے اس ترنم کی لہریں لوگوں کے اوپر سے گزر رہی ہوں، جنہیں وہ دیکھ سکیں گے، چھو بھی سکیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ بار بار اوپر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن انہیں نظر کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ سازوں کے ترنم میں ایک اور گونج شامل ہو گئی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ بہت سے آدمی مل کر ایک ہی نغمہ گنگنا رہے ہیں۔ اس میں لڑکیوں کی آواز بھی تھی۔ اس کے ساتھ جب ٹیلے کے سامنے اتنے لمبے لمبے پردے ہلتے تھے تو یہ لگتا تھا جیسے رات فضا اور ماحول پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ لوگ پوری طرح مسحور ہو گئے تو کہیں سے گونجدار آواز اٹھی، وہ آ گیا ہے جسے خدا نے آسمان سے اتارا ہے۔ اپنے دل اور دماغ خیالوں سے خالی کر دو، وہ تمہارے دلوں اور دماغوں میں خدا کی سچی باتیں اتار دے گا۔ پردوں میں جنبش ہوئی، پردوں میں سے ایک انسان نمودار ہوا۔ وہ تھا تو انسان ہی، لیکن اس مترنم اور مرعوب ماحول میں، ان روشنیوں میں، وہ کسی بلند و بالا جہاں کی مخلوق لگتا تھا۔ اس کے سر کے بال بھورے ریشمی اور لمبے تھے جو اس کے شانوں پر پڑے تھے۔ بالوں میں چمک تھی، چہرہ بھرا بھرا اور سرخ و سفید، داڑھی سلیقے سے تراشی ہوئی تھی، وہ بھی بھورے رنگ کی تھی۔ جسم گٹا ہوا اور اس پر سبز چوغا تھا، چوغے پر پردوں کی طرح ستارے تھے جو روشنیوں میں چمک رہے تھے۔ ایسی ہی چمک اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ اس کے ساتھ سازوں کا گونجدار ترنم اور بہت سی آوازوں کے گنگنانے کی گونج، مگر جس نے لوگوں کو دم بخود کیا تھا وہ ان کی کہانیوں کا اثر تھا جو وہ کب سے سن رہے تھے۔ ان معجزاتی کہانیوں کی سنسنی خیزی نے ان کی سوچوں پر غلبہ پا رکھا تھا۔ اس رات اسے اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے پہلے تو سر جھکائے، پھر ہاتھ اس طرح سینے پر باندھ لیے جس طرح نماز میں باندھے جاتے ہیں۔ اس نے پردوں کے سامنے کھڑے ہو کر بازو اوپر کو پھیلائے اور کہا، تم پر اس خدا کی رحمت نازل ہو جس نے تمہیں دنیا میں اتارا، جس نے تمہیں آنکھیں دیں تاکہ تم دیکھ سکو، جس نے تمہیں کان دیے تاکہ تم سن سکو، جس نے تمہیں دماغ دیا کہ تم سوچ سکو، جس نے تمہیں زبان دی تاکہ تم بول سکو۔ تم ہی جیسے انسانوں نے جن کی آنکھیں تمہاری طرح ہیں، زبانیں تمہاری طرح ہیں، تمہیں غلام بنا کر خدا کی نعمتوں سے اور دنیا کی آسائشوں سے محروم کر دیا ہے۔ تمہارا یہ حال ہے کہ تمہاری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں مگر تمہیں کچھ نظر نہیں آتا، تمہارے کان سن سکتے ہیں مگر یہ سچ بات نہیں سنتے، تمہارا دماغ سوچ سکتا ہے مگر اس میں وہم اور جھوٹے قصے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری زبانیں بول سکتی ہیں مگر ان کے خلاف ایک کلمہ نہیں کہہ سکتی۔ جنہوں نے تمہیں غلام بنا لیا ہے، انہوں نے تمہیں تمہارے گھوڑے اور اونٹوں کو اور تمہارے جوان بیٹوں کو خرید لیا ہے۔ وہ تمہارے بیٹوں کو اس طرح لڑاتے ہیں جس طرح کتوں کو لڑایا جاتا ہے۔ وہ تمہارے گھوڑوں اور اونٹوں کو تیروں اور برچھیوں سے چھلنی کروا کر مرواتے ہیں، تمہارے بیٹوں کو مروا کر ریگستانوں میں پھینک دیتے ہیں جہاں انہیں مردے کھانے والے پرندے اور درندے کھا جاتے ہیں۔ میں وہ آنکھ ہوں جو آنے والے وقت کو دیکھ سکتی ہے اور دیکھ سکتی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کیا ہے۔ میں وہ کان ہوں جو خدا کی آواز سن سکتا ہے۔ میں وہ دماغ ہوں جو بنی نوع انسان کی بھلائی کی سوچتا ہے، اور میں وہ زبان ہوں جو خدا کا پیغام سناتی ہے۔ میں خدا کی زبان ہوں، تم آزما لو، میرے سینے میں تیر مارو۔ اس کی آواز میں اور انداز میں جادو کا اثر تھا۔
اس نے پھر کہا یہاں کوئی تیر انداز ہے تو میرے سینے پر تیر چلائے۔ ہجوم پر سناٹا طاری ہو چکا تھا۔ اس نے غصیلی اور بلند آواز سے کہا میں حکم دیتا ہوں کہ یہاں جس کسی کے پاس تیر و کمان ہے وہ سامنے آ جائے۔ 4 تیر انداز جو سعدیہ کے گاؤں کے رہنے والے نہیں تھے آہستہ آہستہ آگے آئے۔ وہ ڈرے سہمے ہوئے تھے۔ اس نے کہا 30 قدم گن کر چاروں میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ انہوں نے 30 قدم گنے اور اس کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کمانوں میں تیر ڈالو۔ چاروں نے ترکشوں میں سے ایک ایک تیر نکال کر کمانوں میں ڈال لیا۔ میرے دل کا نشانہ لے لو۔ انہوں نے کمانیں سیدھی کر کے نشانہ لے لیا، یہ سوچے بغیر کہ میں مر جاؤں گا۔ پوری طاقت سے کمانیں کھینچو اور تیر چلا دو۔ انہوں نے کمانیں جھکا لیں۔ انہوں نے یہی سوچا تھا کہ وہ مر جائے گا۔ اس نے گرج کر کہا میرے دل کا نشانہ لے کر تیر چلاؤ، ورنہ جہاں کھڑے ہو وہیں شعلے بن کر بھسم ہو جاؤ گے۔ تیر اندازوں نے اپنی موت کے ڈر سے فوراً کمانیں اوپر کر لیں اور اس کے دل کا نشانہ لیا۔ دیکھنے والا ہجوم اس طرح خاموش تھا جیسے وہاں کوئی بھی زندہ نہیں تھا۔ سازوں کا ترنم اس سکوت پر کچھ زیادہ ہی سرانگیز اور پرسوز ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ایسے انسانوں کی مترنم گونج پھر ابری جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس سحر انگیز موسیقی میں 4 کمانوں کی پنگ پنگ کی آوازیں بڑی صاف سنائی دیں، اور یوں 4 تیر اس مقدس انسان کے دل کے مقام پر پیوست ہو گئے۔